جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی چند بڑی وہ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے پی ٹی اے کے جو اور مزید ممبرز ہیں ان کے ریزگنیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گئے ہیں اور ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ آج تو وہ گئے بھی تھے اسپیکر سے ملنے کے لیے۔ اس وقت کہا جا رہا ہے 70 کے قریب جو ہیں ان کے ایم این ایز جو ہیں وہ اس وقت ہاؤس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ایک اس کو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ان میں کمی کر کے وہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ نگران اس کے لیے سیٹ اپ کے لیے وہ بیٹھیں گے اور حکومت کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کریں گے، وہ تو میرا خیال حکومت اس کو ناکام کرنے پر تول گئی۔ ہمارے جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ میرے گواہ ہیں بہت سارے، ہم تو ٹی وی شوز میں بھی کہتے رہے، یہاں بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کا وہاں سے نکلنا، قومی اسمبلی سے استعفے دینا، یہ کوئی وائز ان کا سٹیپ نہیں تھا۔ لیکن خیر اس وقت وہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ میں اپریل سے لے کے یہاں تک اس کے ایک آپ کیسے نومبر تک میں الیکشن کروا لوں گا، نیا آرمی چیف بھی لگا لوں گا۔ سو اس وقت ان کی ڈفرینٹ ان کے گول سے آبجیکٹیو تھے۔ سو اس وقت یہ قومی اسمبلی ان کے اس میں نہیں تھی، اسکیم آف تھنگز میں تھی، پرائرٹی نہیں تھی۔ ان کی پرائرٹی اس وقت نئے الیکشن تھے، نئے آرمی چیف تھے، وہ سب کچھ کرانا چاہ رہے تھے، جو نہیں ہوا۔ اب انہوں نے پلان بی کے تحت کہا نہیں یار، کہ جیسے آپ نے پنجاب میں حکومت توڑوا لی ہے، پھر آپ نے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے لیے نام دیے ہیں، تو آپ تو میدان کھلا چھوڑے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی کے لیے۔ کل کو اگر وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں تو وہ تو مرضی سے راجہ ریاض صاحب اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپنی مرضی کا وزیر اعظم لگا لیں گے، اپنی کیبنٹ بنا لیں گے۔ سو وہاں پہ ان کو تھوڑا سا ان کا خیال ہے کہ نہیں یار مجھے وہاں بھی پریزنس رکھنی چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے اٹس ٹو لیٹ، حکومت نے اپنا پلان بی بنا کے وہ عمران خان صاحب کے لیے سرپرائزز جو تھے وہ تیار کیے ہوئے۔ خیر یہ تو ایک اپنی طرف ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کیسے اس کو مینج کرتے ہیں۔ جو مین بڑی میرا خیال ہے اب جو میچ پڑنے والا ہے، جو بڑی ایک آنے والے دنوں میں 3 مہینے کے لیے آپ لوگ بھی بڑے انگیج ہوں گے، میڈیا کے لیے بڑے اچھے دن ہوں گے، ٹی وی ٹاک شوز، ہمارے لیے ویلاگز، بڑا شغل لگا رہے گا آپ دیکھیں گے۔ وہ ہے پنجاب میں جو الیکشن ہونے ہیں، آپ کے ملک کی اکانومی کا کیا ہو رہا ہے، ڈالر کا کیا ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، بجلی کے بل بڑھانے، گیس کے بڑھانے، آئی ایم ایف کی شرائط وغیرہ، اس پہ کوئی کنسرن نہیں۔ اگلے 3 مہینے آپ دیکھیں ایسا شغل لگے گا یہاں پہ، اس پہ اشتہارات چلیں گے، ٹی وی چینلز پہ چلیں گے، اخبارات میں آئیں گے، اور اتنا ہلا ایک اس پہ دیکھیں شور شرابہ ہلا گلا، آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ سارے مسائل جو ہیں نا جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھول جائیں گے، اور ان کی پرائرٹیز بھی نہیں ہے، رولنگ لیڈ کی پرائرٹیز بھی نہیں ہے، کہیں سے کوئی کنسرن نظر نہیں آ رہی کہ اس وقت ملک جو ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے، یا پیسے نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا بھر سے بھیک مانگ رہے۔ لگتا ہے آپ کو کہاں یہ کہیں سے کہ اس ملک کے ساتھ یہ مسائل ہو رہے ہیں اس وقت ساتھ میں۔ اب جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے پنجاب کو ٹیک اوور کرنے کی ہو رہی ہے، پنجاب کس کے پاس جائے گا؟ اب پنجاب عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اس لیے وہ الیکشن کروا رہے ہیں کہ جناب کہ یہاں پر وہ اس میں اپریل میں اگر آپ کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پنجاب میں آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا، اگلے 5 سال آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن اگر یہ حکومت کرواتی ہے تو آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کے وزیر، آپ کی بیوروکریسی، ڈی سی، اے سی، ایس پی، ڈی پی او، اور پھر آپ کے ساتھ میں چیف سیکرٹری اور آپ کے سارے منسٹرز، آپ کے آئی جی، تو آپ اس بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ کل کو یہ نیشنل الیکشن جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہے، لہٰذا ہر قیمت پہ عمران خان صاحب اپنا پورا زور جو ہے وہ پنجاب میں لگائیں گے۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس، ان کی پارٹی کے پاس جو اس وقت ایک بہت بڑے پولیٹیکل اس کا کرائسس کا وہ شکار ہیں۔ ایک تو ان کی اپنی ایک آپ کیسا ان کی انٹرنل جو اس وقت رفٹ ہے وہ بڑی تیزی سے ابھری ہے، سامنے آئی ہے۔ اس میں شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، بڑے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں، انہوں نے کیپٹن صفدر کا بڑا مذاق اڑایا مفتاح اسماعیل صاحب نے، اور خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ صاحب اپنا اپنی ان کی ناراضگیاں ہیں جو اس وقت اگرچہ وہ اوپنلی نہیں کہہ رہے، لیکن یہ اندر کھاتے سب کو پتہ ہے، وہ ایک چیلنج ہے۔ پھر اوپر سے ان کے فیملی کے اندر سے، شریف فیملی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ اس کی لیگسی کا پرابلم چل رہا ہے کہ کون یہ ریپلیس کرے گا اور کون آگے آئے گا۔ ایک طرف سے حمزہ شہباز ہیں، دوسری طرف سے مریم نواز صاحبہ ہیں، اور حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ ہمیں لگا ہے جو پچھلے یہاں پہ یہ کانفیڈنس ووٹ کے لیے ہمیں تو کہیں پہ نظر ہی نہیں ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتے، تو ان کو کہیں نظر نہ آنا، اس مریم نواز صاحبہ کا نظر نہ آنا، سو اس سے لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے یہ جو لندن کا کیمپ ہے، نواز شریف صاحب کا، مریم صاحبہ ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں، وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ پنجاب میں ہم اپنا وزیر اعلیٰ لائیں، اور انہوں نے وہ کوششیں کی بھی نہیں ہے۔ جو لگ رہا ہے واضح طور پر کہ شریف فیملی کا کوئی بندی موجود نہیں تھا لاہور میں، لاسٹ ٹائم تھے جب حمزہ شہباز کو انہوں نے بنانا تھا، یہ وزیر اعلیٰ بنانا تھا، تو نظر آ رہا تھا مریم صاحبہ بھی کوششیں کر رہی تھیں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ اگین جو جا رہے تھے، ایم پیز جا رہے تھے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا، حمزہ کو ڈالنا تھا، وہ اس میں وین میں بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے گاڑی میں بھی دیکھا، وہ اگر ایون ہال میں بھی موجود تھی، سو اس وقت پوری سپورٹ تھی ان کی۔ لیکن اب لگتا ہے پرائرٹیز تھوڑی سی بدل گئی ہیں، اور لگتا ہے یہ ہے کہ لندن میں کچھ یہ فیصلے ہوئے ہیں
اور اس میں رانا ثناءاللہ صاحب جو گئے ہوئے تھے وزیر داخلہ، ان کی لندن میں جو جرنلسٹوں سے بات ہو رہی تھی، وہاں سے آپ کو آنے والے دنوں میں دو چیزوں پہ آپ کو اس پہ گیس کرنا کو میرا خیال مشکل کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ جو باتیں تھیں کہ شاید پنجاب میں وہ آئیں گی اور پنجاب کو وہ ایک اس میں الیکشن میں بھی لیڈ کریں گی، اور اگر وہ الیکشن میں پارٹی ان کی پرفارم کر گئی تو شاید وہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے، حمزہ نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ وہ یہی بتا دیں کہ پہلے والا جو ہم نے آ کے چوائسیز کیے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہاں وزیر اعظم اور حمزہ جو ہے وزیر اعلیٰ، تو وہ بیڈلی وہ گیا ہے، بیک فائر کیا، لوگ انہیں پسند نہیں کیا، ان کی پارٹی کے اندر پسند نہیں کیا، ووٹرز نے پسند نہیں کیا کہ سارا شریف فیملی جو ہے سب کچھ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، باپ بیٹا جو ہے وہ پورا ملک چلا رہے ہیں۔ سو اس پہ جو ان کو نیگیٹو وہ فیڈ بیک ہے، میرا خیال اس کا فائدہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو ہوا ہے، انہوں نے اسی کو یوز کرتے ہوئے اب وہ ایک اس کے کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ پنجاب کو وہ لیڈ بھی کریں گی، اور جیسے میں نے کہا موقع ملا تو وہ وزیر اعلیٰ کے لیے بھی یہ امیدوار ہو سکتے ہیں، جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ وائی ناٹ، ایک اس کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پنجاب کی وہ آ سکتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے لندن میں ان کو کہا جرنلسٹ کو جو ان سے پوچھا گیا۔ سو ایک چیز تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو لانچ کیا جا رہا ہے پنجاب میں ایز اے فیوچر، اس میں وزیر اعلیٰ کے طور پر ان کو لایا جائے گا، اور ایک جو دو کہہ لیں یا گیمبل کہہ لیں، اس کے علاوہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے، بندہ کوئی نہیں ہے جس کو وہ لانچ کریں جو وہ اس پہ کراؤڈ پول اس میں کر سکے۔ اگین ویدر وی لائک اٹ ناٹ، اس وقت جو کراؤڈ پولرز ہیں جو ہم نے دیکھا ہے پیچھے اس میں جولائی میں جو الیکشن ہوئے تھے ضمنی، اس میں عمران خان صاحب نے بہت بڑے کراؤڈ انہوں نے پول کیے، مریم صاحبہ بھی جو ضمنی الیکشن میں تھی اگر ان کے بہت بڑے جلسے ہم نے دیکھے۔ سو دونوں سائڈز پہ میچ جو ہے وہ برابر تھا، یا تقریباً 19-20 آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرق ہوگا جلسوں میں، کوئی اٹینڈنس میں ہوگا، تو لیکن یہ اس میں جب ٹائم ہے ووٹ ڈالنے کا تو عمران خان صاحب کے جو امیدوار تھے وہ جیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا یہ ہے، یہ نواز لیگ کا جو ابھی بھی امیدوار ہے کہ یہ وہ 18-20 لوگ تھے جو ہم نے سیٹیں ہاری ہیں وہاں پر، جو ان کے عمران خان صاحب کے یہ پہلے تھے، پی ٹی آئی سے آئے تھے، یہ ہمارے اوریجنل نواز لیگ کے لوگ نہیں تھے، لہٰذا وہ لوگ بھی اتنے خوش نہیں تھے اس وقت جب ان کو ٹکٹ دیے گئے تھے۔ تو ان کا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے امیدواروں کو ٹکٹ اگر دیتے ہیں نواز لیگ پنجاب میں تو شاید ان کے لیے بہتر وہ اپنا آ کے رزلٹ لے سکتے ہیں۔ سو وہ اسٹریٹجی ڈفرینٹ تھی ان کی جولائی والے ضمنی الیکشن کی، اب وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور اس میں یہی لگتا ہے کہ اپنا جو فوکس ہے ان کا پی ٹی ایم کا وہ اپنے اس پہ رکھیں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا پیور یہاں پہ جن کی سیٹیں ہیں اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ سو ایک دفعہ پھر اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے مریم نواز کے لیے انہوں نے اپنے بھائی سے اپنی فیملی سے بات کی ہے کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ مریم کو پراپر طریقے سے لانچ کیا جائے، اور عمران خان کا اگر کوئی مقابلہ نواز لیگ میں ان کا خیال ہے کوئی اس کراؤڈ لانے میں یا اس میں بندے باہر نکالنے میں یا ووٹ لینے میں جو اس وقت حالت ہے اس کی جتنی ان پاپولر ہو چکی ہے یہاں پر نواز شریف صاحب کے یا نواز لیگ پر یہ ان پاپولر ہو چکی ہے پاکستان میں، اس کے ریزن آپ جانتے ہیں کہ یہ رجیم چینج ہوا، جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب اور ساری چیزیں ہوئی، بعد میں نئے آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب ہے، وہ سارے آپ کے سامنے اس میں فیکٹس ہیں۔ سو اس کو ریکور کرنے کے لیے پولیٹیکل ان کا لاس ہوا ہے، کیپٹل ان کا لاس ہوا ہے، ان کے پاس اس وقت بندے دو ہی تھے۔ اچھا مریم نواز صاحبہ کو آلریڈی جیسے میں نے کہ وہ اس میں لانچ کر کے دیکھ چکے تھے، رزلٹ جو تھے جولائی والے اچھے نہیں نکلے، تو سارے یہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب خود آئیں گے پنجاب کے الیکشن کی اس کو لیڈ کریں گے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے اکتوبر کے الیکشن سے پہلے پنجاب جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں دوبارہ چلا جائے۔ سو وہ ڈو اور ڈائی کرتے ہوئے وہ واپس آئیں گے، اس لیے رانا ثناءاللہ صاحب کو بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور بیٹھیں، کیا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس میں واپس آئیں۔ تو اس پہ ان کی ڈسکشن یقیناً ہوگی، پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں اسی طرح ہوئے جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں، پھر ہم نے دیکھا اس کو سلمان شہباز صاحب ہیں اور لوگ ہیں، پہلے سے پوری ضمانتیں ہو گئی، سسپینڈ ہو گئی، پھر اس کے بعد کیس سیٹل ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کے لیے شاید وہ اس طرح کا راستہ کو نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اگر یہ نواز شریف صاحب اس وقت آتے ہیں جو ہوا بنی ہوئی ہے، فضا بنی ہوئی ہے، وہ تو نواز لیگ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے۔ سو یہ کوشش کی جائے گی کہ شاید کہ ابھی ان کو سعودی عربیہ سے امداد مل رہی ہے، یو اے سے مل رہی ہے، کوئی قطر سے ملے گی، یا اس کو رشیا سے ایل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈونر کا پیسہ 7-8 ارب ڈالر۔ تو یہ کوشش کرے گی حکومت کے اگلے 5-6 مہینے جو ہیں آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کریں، اکنامک سچویشن کو تھوڑا سٹیبلائز کریں، تاکہ جب اس اکتوبر الیکشن میں جو ہے نواز شریف کو آپ لائیں، ایک میجر آپ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت ان کا کارڈ جو ہے نا پلے کیا جائے، رادر دین نواز شریف کو یوز کیا جائے پنجاب کے الیکشن میں، یہ ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر نواز شریف صاحب ابھی آتے ہیں واپس پنجاب میں تو عمران خان کا نیریٹو زیادہ اسٹرانگ ہوگا، وہ پھر یہی کہیں گے کیونکہ انہیں ضمانتیں کرانی پڑیں گی، کیسز سیٹل کرانے پڑیں گے، تو لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی بات کو زیادہ بہتر سنیں گے کہ ان کا رجیم چینج کرنے کے پیچھے سارا مقصد یہی تھا
کہ نواز شریف خاندان کو واپس لانا تھا، ان پہ کیسز ختم کرانے تھے، سیٹلمنٹ کرانی تھی اور ان کو اقتدار جو ہے نا واپس لے کے دینا تھا. سو یہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا نواز لیگ کے کہ اس وقت نواز شریف کا آنا وہ کتنا سود مند ہو سکتا ہے، کیا وہ بہت بڑا امپیکٹ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں پنجاب میں ان حالات میں جب انہیں کیسز کی ضمانت کرانی پڑے گی اور عمران خان کو آپ اس پہ فیئر ورک دیں گے، برود ان کو دیں گے کہ وہ ان پہ اٹیک کریں اور ان کے کیسز پہ، ان کی ڈیلز اور ان کے ویلز پہ کریں. سو اس لیے شاید یہ سوچا گیا کہ نہیں، اب مریم کو جب پنجاب کا الیکشن لڑنے دیں، نواز شریف صاحب کو ہم بچا کر رکھتے ہیں، وہ اکتوبر کے لیے ہمارے جو ہے نا وہ وہاں پر یہ اس پہ یہ کام آئیں گے. بہرحال ایک بڑی انٹرسٹنگ وہاں پہ سچویشن میچ جو ہے نا وہ پنجاب میں ڈلنے والا. دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ اتنی اس کے ساتھ قوت کے ساتھ وگر کے ساتھ وہ لانچ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو پنجاب میں. جیسے میں نے کہا کہ جولائی والا جو ان کو سیٹ بیک ہوا تھا، اس کے بعد وہ بڑے عرصے کے لیے وہ اس پولیٹیکل سین سے ہٹ بھی گئی، اور ابھی اسٹریٹجی بھی یہی تیار کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کہاں سے ہٹ کرنا ہے، کہاں سے اسٹرائک کرنا ہے. پھر یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ نیریٹو جو بنایا جائے گا اس دفعہ جو ہے وہ یہی ہوگا، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، ان تمام لوگوں کے خلاف جو ہے نا ایک نیریٹو بنایا جائے گا پنجاب میں، وہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور وہی کہ ہمارے ساتھ کیسے زیادتیاں ہوئیں، غلط ہوا. جیسے عمران خان صاحب اس وقت ایک رجیم چینج کو وہ لے رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش کی گئی، اسی طرح وہ اس کو لیں گے. اور اس میں سب سے بڑا بگ ٹارگٹ مجھے ہوتے لگ رہے ہیں نا، وہ لگ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض لگ رہے ہیں، اور اس میں ثاقب نثار. یہ دونوں سائڈ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جنرل باجوہ پہ اٹیک کریں گے، ابھی بھی کر رہے ہیں. ادھر سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف فیملی کہ ہمیں یہ 3-4 جو لوگ ہیں ہمیں ان پہ اٹیک کرنا چاہیے. سو دونوں جو ہیں اس میں اس سابق پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب یا نواز شریف، وہ دونوں ہرٹ فیل کرتے ہیں کسی نہ کسی جرنل سے، وہ باجوہ صاحب سے کریں، جنرل فیض سے کریں، وہ ثاقب نثار سے کریں. سو اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ. اور پنجاب کی بیٹل جیسے میں نے کہا یہ بڑی انتہائی اگریسو قسم کی لڑی جائے گی. آپ اس میں دیکھیں کہ زبان اس میں بڑی سخت استعمال ہوگی، ایک دوسرے پہ ذاتی اٹیکس ہوں گے، بہت ساری آڈیو ویڈیوز آپ کو پتہ ہے ان موقعوں پہ چلائی جاتی ہیں. وہ دیکھنے کو شاید والی بات ہے کہ وہ چیزیں پھر سے نئے سرے سے شروع ہوگی. اور مریم نواز صاحبہ یہ ان کا بڑا بگ پولیٹیکل ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ اپنی پارٹی کو وہاں پہ الیکشن میں جو عمران خان صاحب کا کرسما جو ہے، پاور جو ہے، کلاؤڈ ہے، وہ پنجاب میں اس وقت اپنی پیک پہ ہے، اس کو توڑ سکیں گی. سو مینی تھنگس. اور ود ان فیملی اور ود ان پارٹی جو پرابلم ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ کتنا یہ مریم کو آگے آتے ہوئے برداشت کریں گے. کیونکہ آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ ان کی پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو مریم کی اس کی پرومیننس رائز کو وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ جناب کہ ہم اتنے سینئر لوگ ہیں اور بیٹھ کے کل کے جو بچے ہم ان کے سامنے یا ان کی پالیسیز اور ان کے فیصلے جو ہیں ان کے سامنے سے ہم آ کے اپنے کو سبمٹ کریں. اینی وے ویری انٹرسٹنگ ٹائمس آنے والے ہیں پنجاب میں. دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی واپس آ کر عمران خان صاحب کے کلاؤٹ اور کرزما کو کس حد تک وہ کاؤنٹر یا چیلنج کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے پنجاب میں.